جب بھی زارا کی نظروں کے سامنے نایاب کا چہرہ آتا اس کا خون کھول اٹھتا۔ اسے لگتا جیسے فیجی کے دور ہونے کی وجہ صرف حسن ہے۔ فیجی اب اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، اگر زارا بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ رخ پھیر کر چلا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ زارا کے دل میں حسن کے لیے غصہ بھرا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حسن اپنی پسند کی لڑکی لانے کے چکر میں سب کی خوشیوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ زارا تیزی سے حسن کے کمرے کے قریب پہنچی۔ ارادہ یہ تھا کہ صاف صاف کہہ دے، جس طرح تم نے فیجی کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، اب خود جا کر اسے سمجھاؤ اور معاملہ درست کرو۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، اندر سے آتی آوازوں نے اس کا غصہ اور بھی بھڑکا دیا۔ اچھا تو جناب اپنی منگیتر، جو ابھی پکی منگیتر بھی نہیں بنی، کے ساتھ فون پر رومانس کر رہے ہیں۔ زارا کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ٹھہرو حسن، ابھی بتاتی ہوں تمہیں تمہاری حقیقت۔ یہ کہہ کر زارا نے غصے میں اپنی آستینیں چڑھائیں، ایک گہرا سانس لیا اور بغیر دستک دیے دروازہ زور سے کھول دیا۔ کمرے کے اندر حسن بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ زارا کو اس حال میں دیکھتے ہی وہ چونک گیا، فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ زارا تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ حسن نے تیکھے لہجے میں کہا، اے زارا بی بی، چلو نکلو میرے کمرے سے باہر، آؤٹ۔ زارا نے ہاتھ باندھ کر طنزیہ انداز میں جواب دیا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے اس فٹیچر خانے میں آنے کا۔ میں صرف تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ جو آگ تم نے فیجی کے دل میں میرے خلاف بھڑکائی ہے، میں اب خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ زارا نے غصے سے تن کر کہا، تم یہاں اپنی ہونے والی منگیتر سے عشق فرما رہے ہو اور میں یہ سب برداشت کر لوں؟ تمہاری یہ بھول ہے حسن، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ حسن نے بھنویں چڑھائیں۔ اگرچہ وہ پوری بات نہیں سمجھا تھا، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ زارا کی فیجی سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی ہے اور ہمیشہ کی طرح وہ الزام اسی پر ڈال رہی ہے۔ ذرا برابر بھی صفائی دینے کے بجائے حسن نے زارا کے تیور دیکھ کر مزید اسے بھڑکانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اٹھ کر قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہاں لگائی ہے میں نے آگ فیجی کے دل میں۔ تم ہی تو ہو جو اس کے خلاف بولتی رہتی ہو، تم اسی کے لائق ہو۔ پھر کندھے اچکا کر طنزیہ لہجے میں بولا، ویسے بھی میرا رشتہ اب تم سمجھ لو پکا ہی ہے۔ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں بھی دیکھتا ہوں تم کس حد تک گر سکتی ہو۔ حسن کے چہرے پر اطمینان کی جھلک تھی۔ لمبے عرصے بعد اسے موقع ملا تھا زارا کو تڑپتا دیکھنے کا، ورنہ اب تک تو ہمیشہ وہی زارا تھی جو جھوٹ بول کر اسے اذیت دیتی آ رہی تھی۔ زارا نے تپتی نگاہوں سے حسن کو گھورا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے میری نفرت کا، تباہ کر کے رکھ دوں گی تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے دروازہ کھولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حسن کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی، واہ بھائی، میری دشمن کو میرے پیار کی بے راخ برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ آہستہ سے خود سے بولا، یہ فیجی بھی نہ۔ پہلے تو اس کے نخرے اٹھا اٹھا کر زارا کی قدر بڑھا دی اور اب بالکل لا تعلقی۔ خیر زارا بی بی، تم بھی کیا یاد رکھو گی، تمہارے محبوب کو تم سے دوبارہ محبت دلوانے کی ذمہ داری میری، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں، میری نایاب بہت جلد میری ہونے والی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے حسن نے طے کیا کہ فیجی سے بات کرے گا، کہ وہ زارا کے ساتھ جو بھی غلط فہمیاں ہیں انہیں ختم کرے، آخر 1 مہینے بعد ان کی شادی ہے۔ لیکن جب اس نے فیجی سے ذکر چھیڑا تو فیجی نے بے پرواہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، رہنے دو یار، ابھی تو سکون ہے، ورنہ اس کی فرمائشوں کی لسٹ شروع ہو جائے گی۔ پھر ذرا جھنجھلا کر بولا، میں جان بوجھ کر بات نہیں کر رہا، تم تو جانتے ہو فیکٹری خسارے میں جا رہی ہے، اور اگر میں نے ذرا سا بھی نرمی دکھائی تو وہ فوراً میرے سر پر چڑھ جائے گی، کہے گی فیجی جوڑا اتنے لاکھ کا ہو، جیولری اتنے تولے کی ہو، پارلر، میک اپ، بس اللہ ہی بچائے۔ میں چپ ہوں تو وہ بھی چپ ہے، شادی کے بعد سب سنبھال لوں گا۔ فیجی نے یہ کہہ کر شوخ انداز میں آنکھ ماری جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ اس لمحے حسن کو فیجی بہت سمجھدار لگا، واقعی وہ زارا کو سنبھالنا جانتا تھا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم زارا کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ منگنی تو سمجھو ہو ہی گئی، شادی کب تک کرو گے؟ فیجی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، بس چند ماہ میں کر لوں گا۔
مجھے زیادہ دھوم دھام نہیں چاہیے، بجٹ اتنا اجازت نہیں دیتا۔ حسن لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں ہلکی سی جیجیکا تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی سیونگز بہت کم ہیں، اور جس طرح عبد الرحمن اور منون صاحب دن رات محنت کرتے ہیں ویسا کوئی اس کے لیے نہیں کر رہا۔ فیجی نے اس کی خاموشی بھانپ لی۔ حسن میں سوچ رہا تھا کہ تمہارا کمرہ کافی چھوٹا ہے، تم اکیلے تو رہ سکتے ہو، مگر شادی کے بعد وہاں جگہ کم پڑ جائے گی۔ اوپر جو پورشن میں گیلری بنی ہے وہ کافی بڑی ہے، اگر اسے کمرہ بنا لیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ فیجی کی بات سن کر حسن کے دل میں نرمی سی آ گئی۔ اسے لگا جیسے کوئی پہلی بار اس کے بارے میں واقعی سوچ رہا ہو۔ تمہارے علاوہ تو کوئی میرے بارے میں سوچتا ہی نہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ فیجی نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب ہم ہیں تو کیا غم میری جان، دیکھنا تمہاری شادی ایسی یادگار بناؤں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ حسن کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ کچھ دیر بعد دونوں فیکٹری کے نئے ڈیزائنز پر بات کرنے لگے۔ اچھا وقت آہستہ آہستہ واپس آ رہا تھا، کیونکہ اب سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ شرٹس کی اصل ڈیزائننگ حسن کرتا ہے اور فیجی صرف نام کا مالک ہے۔ دوسری طرف اس وقت رملہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ یوسف صاحب ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ والد صاحب پھر سے اپنی پسند کے رشتے کا چکر چلا رہے ہیں۔ اس بار وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، غصے میں کمرے میں داخل ہوتے ہی صاف الفاظ میں کہہ دیا، ابا میں اپنی شادی اپنی مرضی سے کروں گی، نہ ماں کی پسند قبول ہے نہ اب کی، اگر زبردستی کی گئی تو میں قانونی کارروائی کروں گی، مجھے اپنے حق مرضی کا پورا اختیار ہے۔ یوسف صاحب کا چہرہ سخت پڑ گیا۔ کچھ دیر وہ اسے غصے سے دیکھتے رہے، پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔